اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اسلام نے جن عمدہ اخلاق کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اور ترغیب دلائی ہے، ان میں سے ایک نہایت ہی عمدہ اور آسان سی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے ملاقات کرنے والے سے صحیح سے ملاقات کرے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اس کے ساتھ ملے تو خوشی کا اظہار کرے۔ سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تبسموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر کے ملنا یہ تمہارے حق میں ایک صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق اور بوجہ طلق، کہ تم بھلائی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، یہاں تک کہ تم اگر اپنے بھائی کے ساتھ انبساط کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے اگر ملاقات کرتے ہو تو یہ بھی ایک بھلائی ہے، اسے بھی تم حقیر مت سمجھو۔ اس کے برعکس بہت سارے لوگ ملاقات کے وقت متوجہ نہیں ہوتے ہیں، مسکراہٹ ان کے چہروں سے غائب ہوتی ہے، مسکرانا نہیں جانتے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرنا اور مسکرا کر کے ملنا یہ اسلامی اخلاق میں سے ہے، اسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر سامنے والا اگرچہ آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے آپ اسے پسند نہ کرتے ہوں، لیکن جب آدمی اس کے سامنے ہو، اس سے ملاقات کرے، اس سے سلام کرے، تو اسے چاہیے کہ اس سے مسکرا کر کے ملے۔ اس کے ساتھ غیظ و غضب کا اظہار کرنا یہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، سوائے یہ کہ اس کے دل میں مزید آپ کے تعلق سے نفرت پیدا ہوگی اور آپ کے دل میں بھی وہ چیز باقی رہ جائے گی۔ اس فاصلے کو اگر کوئی چیز کم کر سکتی ہے تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ آدمی اپنے ملنے والے سے صحیح سے ملاقات کرے، خوشی کا اظہار کرے، اس کے آنے سے مسکراتے ہوئے اس سے ملے۔ یہ اسلام کے اعلیٰ تعلیمات اور اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس پر انسان کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، وہ صدقہ شمار ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کا جو دنیاوی اعتبار سے فائدہ وہ تو ہے ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھیں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم فی وجہی، آپ نے جب بھی مجھے دیکھا، نبی علیہ السلام نے جب بھی مجھے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر کے مسکرائے، آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ترمذی اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کے کسی کا چہرہ اتنا مسکرانے والا پایا نہیں، کسی کو نہیں دیکھا کہ اس قدر مسکراتا ہو جس قدر نبی علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے۔ آپ کا چہرہ مسکرانے والا چہرہ تھا، آپ لوگوں سے مسکرا کر کے ملاقات کیا کرتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر سامنے والا ایک اچھا انسان نہ بھی ہو، پھر بھی انسان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ملے، اس سے ملاقات کرے۔ سو بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک بار ایک بندہ آیا جو کوئی اچھا انسان نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے بتایا بھی کہ یہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، لیکن جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لایا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، سے بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ نہایت ہی خوشی کے ساتھ اس سے بات کی، انبساط کے ساتھ اس سے بات کی، اس کے ساتھ پورے طریقے سے اچھائی کے ساتھ بات کی۔ اس سے آپ نے بالکل اس طرح کی کسی بات کا اظہار نہیں کیا کہ تم گھٹیا انسان ہو، تمہارے ساتھ کیوں ملوں، تمہارے ساتھ کیسے میں ملاقات کروں، اس کے ساتھ غیظ و غضب کا آپ نے اظہار کیا ہو اور اس کے ساتھ غصے والے چہرے کے ساتھ اس سے بات کی ہو، ایسا کچھ نہیں آپ نے کیا۔ انسان اچھا نہیں تھا، اس کے بعد باوجود نبی علیہ السلام نے اس کے تعلق سے جو بات کی اور اس کے ساتھ جو بیٹھک آپ کی رہی،
آپ کے کی جو ملاقات اس کے ساتھ رہی، آپ اس کے ساتھ اچھائی سے برتاؤ کیا، آپ نے اس کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئے، اس سے باتیں کی، خوشی کا اظہار کیا، مسکرائے اور پوری باتیں اس سے کی۔ نبی علیہ السلام کا یہ اخلاق تھا۔ صحیح بخاری مسلم کی دوسری حدیث، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی علیہ السلام ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور اس چادر کے کنارے جو تھے وہ بہت ہی موٹے تھے، غلیظ تھے۔ اسی درمیان ایک آدمی آیا اور اس نے نبی علیہ السلام کو جو چادر اوڑھے اسی کو تیزی سے کھینچا۔ اس نے کہتے ہیں کہ اتنی تیزی سے کھینچا کہ اس کھینچنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے گلے میں چادر کے نشان پڑ گئے، کیونکہ اس کے جو کنارے تھے بہت ہی موٹے تھے۔ اور دیکھیں، کھینچ کر کے بے ادبی بھی کر رہا ہے، نبی کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود کیا، نبی علیہ السلام سے مانگنے آیا ہے، مال مانگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ دے دیں۔ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ فالتفت الیہ فضحک، نبی علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ مسکرائے، آپ ہنس دیے۔ فامر له بالعطاء، اور آپ نے حکم دیا کہ اسے عطا کر دیا، جسے دے دیا جائے جو مانگ رہا ہے۔ اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا، آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، آپ اس کے ساتھ بھی مسکرائے جو جس نے بے ادبی کی تھی۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کا بہت ہی بہترین اخلاق ہے جو اس نے ہمیں دیا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اسے ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ اس میں بہت بڑا جادو ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے جسے آدمی کو اپنانا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہم فاصلے کم کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارے تعلقات گہرے سے گہرے ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہم اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اپنے ملنے والے کے ساتھ ہمیشہ خوشی کا اظہار کریں، اس کے ساتھ مسکرا کر کے بات کریں۔ کسی بھی اپنے بھائی سے ملاقات کریں تو ہمیشہ مسکرا کر کے اس سے ملاقات کریں، سلام کریں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کریں، اسے ملاقات کریں، خوشی کا اظہار کریں۔ یہ کیا ہے؟ اس سے پہلی بات یہ کہ دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دلوں میں قرب پیدا ہوتا ہے، دلوں میں جو حسد اور بغض ہے وہ دور ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ خود اپنے آپ میں ایک نیکی ہے، یہ صدقہ ہے۔ آپ کا مسکرا دینا اپنے بھائی کے سامنے اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ خود اپنے آپ میں ایک صدقہ شمار کیا ہے۔ جس طرح سے مال کا صدقہ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک صدقہ ہے، اللہ کے یہاں ایک نیکی شمار ہوتی ہے۔ لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔